وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الشعراء میں بیان کیے جانے والے واقعات میں سے چوتھا واقعہ ہے. اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت و تبلیغ کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جن قوموں کو عروج حاصل ہوا ہے ان میں ایک قوم عاد بھی. قوم عاد کی آبادیاں یمن، حضرموت اور عمان تک پھیلی ہوئی تھی. اس قوم کے اندر دو بہت بڑی خرابی تھی. معاشی طور پر اس قوم میں تعیش، تفاخر پسندی، تکبر و غرور پیدا ہو چکا تھا. مال و دولت کا بیجا نمود و نمائش کے لیے استعمال کرنا، جس کی صورت یہ تھی بڑے بڑے عالیشان مکان، محلات، بڑی بڑی حویلیاں ایسے تعمیر کرتے تھے جیسے ہمیشہ انہوں نے ان میں رہنا. کوئی بھی ایسی جگہ عمدہ عالیشان نہیں ہوتی تھی جہاں وہ تعمیر نہ کرتے. فن تعمیر میں انہوں نے بڑا ہی ید طولہ حاصل کیا، بڑی مہارت انہوں نے حاصل کی اور تعمیرات بھی یہ بڑے دلدادہ تھے. بڑی مضبوط اور عالیشان تعمیرات جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے. یعنی دولت کا جو انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے خلق کی ہے، پیدا کی، اس کا بیجا استعمال، نمود و نمائش ہوئی ہے بغیر کسی ضرورت کے. بڑے بڑے محلات جگہ جگہ بنانا. اس کی مثال آج بھی آپ اپنے دور میں عیاش پرست سرمایہ دار طبقے کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر ان کی عالیشان کوٹھیاں، بلڈنگیں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ مری میں بھی ان کی بلڈنگیں موجود ہیں. ہر شہر میں، ہر بڑے علاقے میں، ہر ملک میں جو زیادہ بڑے سرمایہ دار ہیں انہوں نے بنگلے جو ہیں دوسرے ممالک میں بھی تعمیر کر رکھے ہیں، خرید رکھے ہیں اور اتنے بڑے بڑے عالیشان بلڈنگیں بنا رکھی ہیں. لگتا یوں ہے جیسے انہوں نے ان کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، سدا اور ہمیشہ انہوں نے ان میں ہی رہنا. یہی حال ان کا تھا. یہ گویا کہ معاشی تباہی و بربادی، اسی قوم کی معاشی تباہی و بربادی دو وجہ سے. ایک طبقہ اس میں عیاش پرست پیدا ہو کہ دولت کا بیجا اور فضول استعمال کرنا شروع کر. تعیش پسندی اس میں پیدا ہو. اپنی دولت کو ان پر لازم تو یہ تھا کہ ضرورت مندوں، محتاجوں، غریبوں پر خرچ کرتے. قرآن مجید میں آج جو ابھی فجر میں آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان میں یہ آیات بھی ہم نے پڑھی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان عجیب اس کی صورت حال ہے، بڑا ناشکرا ہے کہ یہ جو جس گھاٹی میں اس کو داخل ہونا چاہیے اس میں یہ نہیں داخل.
وما ادراک ما العقبہ، کون سی گھاٹی میں سے داخل ہونا چاہیے، یعنی کون سے کام اسے کرنے چاہیے. فک رقبہ، کوئی غلام ہے بیچارہ، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کوئی مسکین اور ضرورت مند ہے، تو اس کو اس مشکل سے چھٹکارا دلانا دولت اس کام میں استعمال ہوگی. فک رقبہ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کوئی محتاج ہے، اس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اسے کھلانا چاہیے. یتیماً ذا مقربہ، کوئی یتیم ہے اور وہ بھی یتیم بھی ہے بھی قرابت دار، رشتہ داروں میں ایسے ضرورت مند یتیم ہیں، ان کے اوپر دولت خرچ کرنی چاہیے. اور مسکیناً ذا متربہ، یا کوئی بیچارہ معاشرے کا کمزور انسان، گرا پڑا مسکنت والا انسان ہے، مٹی کی طرح اس کی حالت ہو چکی ہے، اس پر دولت کا استعمال اور خرچ ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں انسان کرتا. عجیب انسان کا حال ہے، اپنی دولت ادھر نہیں خرچ کرے. فضول عیاشی میں آپ دیکھتے ہیں یہی عیاش طبقہ کہ جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے تو دولت پانی کی طرف آئے گا، فضول عیاشی میں دولت اڑائیں گے، لیکن کہیں کسی ضرورت مند کو دینے کی بات نوبت آ جائے تو اتار دیں، اس کو قریب نہیں پھٹکنے دیں گے. اور جہاں کسی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ہاتھ ان کے بندھ جاتے ہیں. یہی خرابی قوم عاد میں. اور دوسری خرابی ان میں یہ تھی کہ سیاسی طور پر جو انہوں نے نظام قائم کیا ہوا تھا وہ ظلم و استبداد پر، بدعملی پر. اڑوس پڑوس کے ممالک اور قوموں پر جب وہ حملہ کرتے تھے تو خوب ظلم و زیادتی کرتے. اپنوں میں سے بھی کسی، اپنے ملک میں بھی کوئی انہوں نے امن قائم نہیں کر رکھا تھا، کسی کو پکڑتے تھے بھیجا اس پر ظلم زیادتی کرتے تھے. انسانیت رخصت ہوتی تھی. بدامنی، ظلم و زیادتی، دوسرے کا خون ان کے ہاں جو ہے نا پانی سے بھی سستا تھا. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. یہی دو چیزیں کسی قوم کی تباہی و بربادی. اور تیسری کسی قوم کا فکر ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان بھی ان کا کیا تھا، نظریہ اور فکر بھی اللہ کی ذات پر اس کی وحدانیت کی بجائے نظریہ بھی کیا ہے، بت پرستی کا، شرک کا ان کا نظریہ. معاشی حالت ان کی یہ کہ تعیش پسندی میں مبتلا. سیاسی حالت یہ ہے کہ وہ قوم ظلم و زیادتی، جبر و استبداد کا شکار. تو جب قوموں میں یہ رویے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، دنیا کی اندر سب ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ممالک کا بھی یہ یاد ہوتا ہے کہ ان کا عیاش پرست طبقہ، سرمایہ دار طبقہ دولت کا بیجا فضول استعمال کرتا ہے، اور وہی حکمران طبقہ بھی ہے تو حکمرانی میں بھی کیا ہے، غریبوں بیچاروں کا استحصال ہے، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے کچل دیتے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انسان ہے. ایسے بھی واقعات ہیں کہ بدماش اپنے کتے غریبوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ملازموں سے ان کی پٹائی بیچارے مزدور کی کرواتے ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، نقصانات. تو قرآن مجید نے یہاں ان خرابیوں کا ذکر کر کے اس بات کو واضح کی ہے کہ یہ وہ خرابیاں ہیں جو قوموں کی تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہیں، جیسے قوم عاد کی تباہی و بربادی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. یہاں پر بھی وہی بات جو کل میں نے کی تھی کہ مرسلین جمع کا لفظ ذکر کی ہے، حالانکہ ان کی طرف مبعوث کیے جانے والے رسول اکیلے حضرت ہود ہی ہیں، لیکن یہاں رسولوں مرسلین جمع کا ذکر کیا کیونکہ ایک پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلانا تمام انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلانے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی تعلیمات ایک ہی ہیں، جو ان کے بنیادی اصول اور ضابطے ہیں وہ سب کی ایک. اس لیے مرسلین جمع کا لفظ ذکر کر کے اس بات کو واضح کی ہے کہ اللہ نے جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں وہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں،
ان میں سے کسی ایک رسول کا جھٹلانا تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا کیا ہے؟ انکار. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جب ان سے کہا ان کے بھائی ہود نے، اور یہاں لفظ بولا اخوت سے مراد یہاں کوئی اخوت وطنیہ ہے، یہ ان کے وطن کے بھائی تھے، یا نسبیہ ہے کہ نسب بھی ایک ہی تھا. جو ان کے خاندانی نسبی یا وطنی بھائی ہود علیہ السلام تھے، انہوں نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، دیکھو میری زندگی تمہارے سامنے ہے. آج جب تک میں نے تمہارے سامنے اللہ کا پیغام نہیں رکھا تھا، دعوت کا عمل میں نے نہیں شروع کیا تھا، اس وقت تم مجھے امین، صادق اور نامعلوم کتنے عمدہ اخلاق سے موصوف کیا کرتے ہیں. میری زندگی ساری تمہارے سامنے ہے. میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، بددیانتی نہیں کی، کسی بد اخلاقی کا ارتکاب نہیں کیا. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور امین، میری زندگی امانت سے عبارت ہے. اور میں تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں، واضح و نصیحت کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس واضح و نصیحت کو کوئی پیشہ نہیں بنا رکھا کہ اس پر میں تم سے کوئی اجرت مانگوں. بہت سارے آج واعظین، بہت سارے نعت خوان، وہ اپنے اس واضح و نصیحت کی اجرت مانگتے ہیں. نعت خوان نعت نہیں پڑھے گا جب تک اجرت نہیں دے. بڑے نعت خوان جتنے ہیں ان کی پہلی سے بڑے بڑے ان کے کیا ہیں نذرانے اور ان کی قیمتیں طے ہوتی ہیں، تب وہ آتے ہیں. محبت و عشق تو ہے، پیسے ملے نہ ملے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑھو، جہاں بھی موقع ملے پڑھو، لیکن نہیں، پیسے کے بغیر نعت نہیں پڑھیں گے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، واضح و نصیحت وہ کسی پیشے کے طور پر نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے اس سے مال و دولت کمانا ہے. کوئی وہ علم و حکمت، دانش انسانیت کو سکھلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو انہوں نے تعلیمات کو کمرشل نہیں بنایا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں تعلیم وہ کمرشل بن چکی ہے. جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں وہ کیا علم بیچ رہے ہیں جی، لوگوں کے سے پیسے بٹورتے ہیں. اور آج تو بہت ایسا یہ کاروبار بن چکا ہے جس میں کوئی نقصان ہی نہیں. کالج کیا، سکول کیا، بلکہ یونیورسٹیاں کیا، وہ سب پرائیویٹ کر دی گئی ہیں، اور بڑی مہنگی فیسیں ان میں موجود ہیں کہ آج ایک غریب آدمی اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلا سکتا. دولت کا وہی جا رہی ہے تعلیم میں. انبیاء علیہ السلام کے یہاں جو تعلیم کا نظام ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے اجرت، کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا. وہ محض اللہ کی رضا اور کی خوشنودی کی خاطر اپنی قوم کو علم و دانش، فہم و بصیرت وہ سکھلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور تم سے میں اس پر کوئی کسی قسم کا اجر اور معاوضہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، اور میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، وہی مجھے اجر عطا فرمائے گا. یاد رکھو، یہ انبیاء علیہ السلام معاذ باز نہیں کیا کرتے، اپنی قوم کو تعلیم و شعور دیا کرتے جی. جہاں بھی کوئی موقع ہوتا تو اس کی باقاعدہ وہ تعلیم، تربیت اور شعوری طور پر لوگوں کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا کرتے تھے. لیکن کوئی معاوضہ نہیں، کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے اس تعلیم پر معاوضہ نہیں مانگا. تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم مفت ہونی چاہیے، فری ہونا چاہیے. یہ کسی قوم کا بنیادی حق ہے. بنیادی حقوق اگر ان کی لسٹ تیار کی جائے جو کسی قوم کو ملنے چاہیے، وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فری میں وہ ان کے حقوق پورے کیے جائیں. ان میں سے ایک تعلیم، ایک جیسے علاج، معالجہ، ایسے ہی جی. اسی طرح دیگر جو بنیادی حقوق، انسانی حقوق طے کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک تعلیم بڑا اہم اور بنیادی حق ہے جو انبیاء علیہ السلام انسانیت کو دیا کرتے تھے اور کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتے.
فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اب وہ آگے ان کی خرابیوں کا ذکر کیا. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر بلند مقام پر ایک نشان، تعبثون بے فائدہ، یعنی جو بھی اہم مقام ہوتا ہے وہاں تم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے، بڑی بڑی عالیشان تعمیرات کرتے. کوئی بھی اہم جگہ تمہیں ملتی ہے تم نے وہاں ضرور تعمیر کرنی، اپنی دولت کا بیجا استعمال کر. جیسے ہمارے تعیش پسند حکمرانوں کا حال ہے کہ وہ ہر اہم اور عالیشان جگہ پر وہ اپنی رہائش اور مکان اور محل اور کوٹھی بنائیں گے. یہی ان کا ذکر تھا. فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو عالیشان محل، ایسے بناتے ہو کہ لعلکم تخلدون، شاید کہ تم ہمیشہ انہی میں رہو. ایسے محل اور کوٹھیاں اور بنگلے تم بنائی جا رہے ہو، بڑے وسیع حویلیاں تم تیار کیے جا رہے ہو جیسے تم نے ہمیشہ ان میں ہی رہنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہو، جیسے راستے سے گزرنے والا انسان راستے پہ ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ گزر جاتا ہے، اس نے گزر جاتا ہے. دنیا میں ایسے رہو جی. اور فرمایا کہ تم اپنے آپ کو عائد لنفسی انت فی القبور، اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم قبر والوں میں پہنچی ہو، اپنے آپ کو سمجھو کہ تم قبرستان میں پہنچ چکے ہو. ایسے انسان کو دنیا میں رہنا چاہیے. لیکن آج ہر انسان اس کی سوچ ایک ہی ہے، بس دنیا زیادہ بہتر سے بہتر بنائے، زیادہ سے زیادہ ایک کوٹھی تو دو سے چار، چار سے چھ، تو وہ اسی میں لگے ہوئے جیسے ہمیشہ اسی میں رہنا. بھائی یہ تو عارضی وقتی زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور یہاں کچھ کام کرنے کے لیے اس نے بھیجا ہے. کام کرو، جو کام کرنا چاہیے اس کے لیے ہم استعفے دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو کام ہمیں نہیں کرنا. جو کام نہیں کرنے والے ادھر ہماری دوڑ ہے، اس طرف ہم بڑی دوڑ لگاتے ہیں. تو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کریں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. اللہ کے راستے میں اپنی دولت خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کردار ادا کریں، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال ادھر لگائیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کا اجر انسان کو آخرت میں ملے. فرمایا عجیب بات ہے کہ تم ایسے محل بنا رہے ہو جیسے تم نے ہمیشہ ان میں رہنا. یہ تو ان کا معاشی بگاڑ تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا. آگے سیاسی خرابی کا ذکر کیا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو ظالمانہ طریقے سے گرفت کرتے، ان پر ظلم کرتے، بدماشی کرتے، کمزوروں کو تم لوٹتے ہو، کمزوروں کا استحصال بھی کرتے ہو، ان کی جان کے درپے ہو جاتے ہو، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہو. اللہ سے ڈرو اور وَأَطِيعُونِ، اور میری بات مانی. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. دیکھو اس مالک نے تم پر بڑی مہربانیاں کی. یہ قوم بڑی خوشحال تھی، یہ علاقہ بڑا زرخیز تھا. اللہ نے اس علاقے کو بڑی برکت عطا فرمائی ہے، ہر طرح کی خوشحالی ان کو میسر کی کہ زمینیں ایسی ہیں کہ ہر طرح کے باغات، ہر طرح کی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کو بھی حضرت ہود علیہ السلام نے ذکر کیا. دیکھو وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اس اللہ سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں مدد دی ہے ان کے ذریعے سے جن کو تم جانتے ہو. لیکن اللہ نے تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں. امدکم بانعام، چوپائے دیے، مویشی فارم بڑے بڑے بنا رکھے. وبنین، اور اللہ نے تمہیں بیٹے دیے، افرادی طاقت و قوت بھی تمہارے پاس بہت ہے. وجنات وعیون، اور اللہ نے باغات اور چشمے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تمہیں مہیا کیے ہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، ان کا غلط استعمال نہ کرو. اب بجائے قوم اپنے پیغمبر کی نصیحت پر کان دھرتی، دل کی گہرائی سے سنتی، اس پر عمل کرتی، الٹا کیا کہتی ہے
قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے حق میں برابر ہے، ہمیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، وعظ و نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم سے کوئی توقع نہ رکھو کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ باقی یہ کہ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تمہارا سمجھانا، یہ وعظ و نصیحت کرنا، یہ پہلا طریقہ چلا رہا، تم ڈراتے ہوئے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب آئے گا، نہیں۔ ہمارے ابا و اجداد جو تھے پہلے، ان کو بھی اسی طرح رسولوں نے یا ان کو بھی لوگوں نے ڈرایا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح تم ڈرا رہے ہو، یہ ایک ایسی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، خلق اس کی دو قرأت ہیں، خلق بھی ہے اور خلق بھی ہے، خلق الاولین یا خلق الاولین۔ خلق ہو اس کا مطلب ہے عادت، طریقہ، یہ پہلوں کا ایسے ہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے پہلے ابا و اجداد بھی اسی طرح کام کرتے رہے اور لوگ ان کو ڈراتے اور سمجھاتے رہے، جس طرح تم ہمیں ڈرا رہے ہو عذاب سے، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے کچھ بھی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، خلق الاولین کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم بنا رہے ہیں نا، یہ محلات، یہ تعمیرات اور یہ ساری ہماری سیاست، یہ ہمارے پہلے باپ دادا نے بھی یہ کیا ہے، سب کچھ انہوں نے بھی کیا ہے، تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں ہوا تو ہمیں کیا ہوگا؟ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، ایسی یہ تمہاری دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكَذَّبُوا، انہوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ان کا سرسبز و شاداب علاقہ کہاں سالی میں بدل گیا، ایسے کہ وہاں پانی کا کوئی قطرہ نہیں، وہاں صحرا کی طرح ریت ہر طرف بکھری ہوئی ہے، وہ درخت ہیں جو سرسبز و شاداب تھے وہ ایسے لگتے ہیں صدیوں سے سوکھے پڑے ہوئے۔ بلکہ آگے قرآن مجید نے سورۃ الحاقہ میں ذکر کیا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ان پر ایک آندھی اور طوفان آیا، جب آندھی چلی، ہوا چلی، بڑے خوش طبلے بجائے کہ بھائی اب تو ہم پر بارش آئے گی، کاش سالی دور ہو جائے گی، ہر طرف ہریالی ہوگی، بڑے خوش ہوئے۔ لیکن وہ آندھی اور طوفان، قرآن کہہ رہا ہے اس کی سپیڈ بڑھتی چلے گی، وہ طوفان ان کی تباہی و بربادی کا باعث بنا۔ پورے 8 دن اور 7 راتیں ان پر تیز آندھی اور طوفان، جس کے اندر آگ کی طرح کی لو ہے، تیز آگ برسانے والی آگ ان پر آندھی چلی، اور ایسے استعناصت کہ اس نے ان کے درختوں کو کھیڑ کر پھینک دیا۔ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کے محلات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ان کے درختوں کو کھیڑ کر رکھ دیا، اور ان کو تباہ و برباد ایسے کر دیا جیسے کہ کٹی ہوئے درخت پڑے ہوئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ فَهَلْ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پھر دیکھو کیا کوئی ان میں سے باقی بچا؟ تو اللہ نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے، تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن بات یہ کہ اکثر لوگ نہیں مانتے، اکثریت کا حال ہوئی خرابی، بدماشی اور عیاشی والا ہے، کم لوگ ہیں سمجھنے والے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یاد رکھو بے شک تمہارا رب وہی زبردست بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ جن ظالموں کو ظلم ان کا حد سے بڑھ جاتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے، بڑا زبردست ہے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، اور وہ بڑا رحیم و مہربان بھی ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں تو ان پر بڑی مہربانی بھی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس رکوع میں قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، ان کا تذکرہ کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ معاشی خرد گرد
اور سیاسی طور پر ظلم و زیادتی جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. فکری طور پر توحید اور ایمان، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاؤ، وگرنہ جن قوموں نے تینوں چیزوں میں خرابی پیدا کی وہ قومیں تباہی و برباد کر دیں. اللہ ہمیں سمجھ